بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ الفضیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الصلاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاة میں ہم لوگ اس وقت باب صلاة الجماعہ اور اس میں بھی فصل فی الامامہ، یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اور اس میں ہم لوگوں نے ایک دو حلقے پڑھ لیے تھے. آج جو حلقہ ہے وہ حلقہ نمبر 108 ہے. یہاں سے پڑھنا ہے ولا انکار فی مسائل الاجتہاد، وہاں سے پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال لما تقدم، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النافل وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم، رواهما الأثرم. ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نافل في حق كل منهم. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعيد الناس. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا قاله في الكافي. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري مضت السنة ألا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء. ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن أدرع فإذا جئت فصل معهم وجعلها نافلة، رواه أحمد. وفي حديث أبي سعيد من يتصدق علي ذا فيصلي معه، من يتصدق على ذا فيصلي معه، رواه أحمد وأبو داود. ولا عكس لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. وعنه يصح لحديث معاذ، متفق عليه. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم، رواية واحدة ذكره الخلال، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں کتاب الصلاة باب صلاة الجماعہ، اور اس میں حلقہ نمبر 108 آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. بات شروع ہوتی ہے ولا انکار فی مسائل الاجتہاد لعدم الدلیل ولو قلنا المصیب واحد. یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں انکار نہیں کیا جائے گا یا دوسرے کو ٹوکا نہیں جائے گا. یہ جو قاعدہ ہے اس کو کچھ لوگوں نے مزید اس میں کچھ تبدیلی کرتے ہوئے ایسے بھی کہا ولا انکار فی مسائل الخلاف، کہ جو اختلافی مسائل ہیں اس میں لوگوں کو ٹوکا نہیں جائے گا. تو یہ جو جملہ ہے ولا انکار فی مسائل الخلاف، یہ تو بالکل غلط ہے. وہ اس اعتبار سے کہ اگر اختلافی مسائل میں لوگوں کو ٹوکا نہ جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بعض ایسے مسائل میں
اپنی رائے قائم کی ہے، جیسے نکاح تحلیل ہے، جبکہ یہ سراسر حدیث سے واضح ہے کہ یہ لعنت کا مستحق بنا دینے والا عمل ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں نے ربا کو بھی حلال سمجھا ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے بعض ملکوں میں اس کو حلال قرار دیا۔ تو ایسے بھی کچھ کہنے والے ہیں۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ اختلافی مسائل میں انکار کرنا درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اختلافی مسائل میں اگر بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اور سلف صالحین خاص طور پر خلفائے راشدین صحابہ اکرام کے عمل کے خلاف ہو، تو پھر ایسے میں بالکل ٹوکا جائے گا، روکا جائے گا، منع کیا جائے گا، بتلایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ یہ صرف اس طرح لوگوں نے جو ضابطہ بنا لیا ہے، یہ کوئی حجت نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اچھا، یہاں پر اسی طرح ایک مسئلہ جو یہ بھی ہے، وَلَا إِنْكَارَ فِي مَسَائِلِ الْاجْتِهَادِ لِعَدْمِ الدَّلِيلِ وَلَوْ قُلْنَا الْمُصِيبُ وَاحِدٌ۔ اجتہادی مسائل میں بھی اگر کوئی اجتہاد دلیل کے اعتبار سے، نص کے اعتبار سے نص کے خلاف ہو رہا ہے، تو ایسی اجتہادی رائے اس کے خلاف بھی سمجھایا جائے گا، اس پر بھی انکار نکیر کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسے مسائل جس میں بالکل مستجدات جسے کہہ سکتے ہیں، کہ ایسے مسائل جو بالکل نئے نئے ہیں اور اس میں اخذ اور استنباط ہی سے دلیل لی گئی ہے، براہ راست سنت سے براہ راست اس میں کوئی دلیل میسر نہیں ہے، اور ایسے اجتہادات جس میں نصوص میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو، تو ایسی جگہوں پر اختلاف کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اور اس بنیاد پر ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے بدعت کا طریقہ اختیار کیا یا پھر فسق کا طریقہ اختیار کیا، ایسے اپنی رائے سے خلاف ہونے پر ایسے حکم نہ لگایا جائے جب تک کہ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہو جس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہو اور اس کے اندر دلیل میں احتمال ہو۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، تو وہاں پر آپ اپنی رائے اور اپنی دلیل کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن سامنے والوں پر ایسا حکم نہ لگائیں کہ وہ لوگ جس نص پر یا جن صحابہ کرام کے عمل کو بنیاد بنا کر وہ عمل کر رہے ہیں، ان کو کسی طرح کے ایک غیر پابند ہونے کا الزام نہ دیا جائے، یا ان کو راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگوں کا الزام نہ دیا جائے، جب تک کہ وہ اجتہادی مسائل میں صحابہ کے عمل سے یا نصوص میں بھی استنباط سے دلائل لے رہے ہیں۔ لیکن سمجھانا، اپنی دلیل کو واضح کرنا، راجح بات کو سمجھانا، یہ اس کی گنجائش ہے۔ یہ سرے سے انکار ہی نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف یہ فقہا کے یا علماء کے اپنے بنائے ہوئے بعض ضوابط ہیں، اس میں جو شرعی اعتبار سے کسی کے سامنے اپنی بات رکھنے کی گنجائش ہے، اس کو رکھا جا سکتا ہے، اس کو انکار نہ شمار کیا جائے۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے، وَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ لِمَا تَقَدَّمَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا امام بنا لے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی عورتیں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتی تھی، یا پھر عورتیں اپنے طور پہ امامت اپنے جیسے عورتوں کی کر لیتی تھی۔ عورت امامت نہیں کرے گی مرد کی، یہ بالکل سارے ہی
मसालिक में ये मुत्तफक अलैह मसला है, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई इख्तिलाफ भी नहीं है और ना कोई दूसरी राय है। बराह रास्त औरत की इमामत कर सकती है, औरत मर्द की इमामत नहीं कर सकती। वला इमामतुल मुमय्यिज़ बिल बालिग़ फिल फ़र्द व तसिहु इमामतुहु फिल नफ़ल व फिल फ़र्द बिमिथलिह। यहाँ ये भी कह रहे हैं कि एक बच्चा जो हद तमीज़ को पहुंच चुका है, बुलूगत नहीं, ये तमीज़ जो है बुलूगत से पहले का मरहला है, जैसे 8 साल, 9 साल, 7 साल, तो ये ऐसा मुमय्यिज़, इसकी इमामत बालिग के लिए सही नहीं होगी। ये बात यहाँ कह रहा है। ये देखिए फ़िक़्ह हम्बली के एतबार से ये सारी आरा हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कि मुमय्यिज़ की इमामत बालिग के लिए फ़र्ज़ में दुरुस्त नहीं होगी, अलबत्ता नफल में दुरुस्त हो सकती है। नफल में दुरुस्त क्यों होगी? इसलिए कि वो जो बच्चा है अभी जो नाबालिग है, क्या मशाइख इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों उसको बतला रहे हैं कि मुमय्यिज़ की नमाज बालिग के लिए दुरुस्त नहीं होगी, क्यों कह रहे हैं? कोई तौजीह वजाहत कर सकेंगे? जी मशाइख। क्या मशाइख बात वाज़ेह है? यहाँ पर जो ना उसके बाद है ना इब्न मसूद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है। उसी बुनियाद पर वही बात तो अभी फिल वक्त मालूम हो रही है। इसके अलावा जी और कोई बात? अबू नूर कौन है? अबू बकर है? जी चलें। जी और कोई तौजीह है तो बताएं, वरना आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि मुमय्यिज़ की नमाज बालिग के लिए फ़र्ज में दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि ये कहते हैं कि मुमय्यिज़ जो है वो अभी जब तक बालिग नहीं है उस पर नमाज ही फ़र्ज नहीं है। तो ये इनका जो मसला है कि मुतनफ़िल के पीछे मुफ्तरिज़ की नमाज नहीं हो सकती, ये इस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि अब जो बच्चा पढ़ रहा है उसके ऊपर नमाज फ़र्ज नहीं है, उसके ऊपर नमाज नफिल ही है, अभी जब तक वो पढ़ रहा है बालिग नहीं है। तो फिर ऐसा मुतनफ़िल नफिल पढ़ने वाला फ़र्ज पढ़ने वाले की इमामत कैसे करेगा? ये इस बुनियाद पर ये कह रहे हैं। अच्छा आप आगे देखें, व तसिहु इमामतुहु फिन नफल, नफिल में उसकी इमामत दुरुस्त होगी, वो इसलिए कि दोनों ही के हक में ये नफिल है। एक तो जो मुमय्यिज़ है उसके हक में भी नफिल है, और जो पीछे मुक्तदी पढ़ रहा है उसके हक में भी नफिल है। वो फिल फर्द बिमिथलिही, ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है मशाइख? वो फिल फर्द बिमिथलिही का क्या मतलब? उतने ही उम्र के रहना। सही बात, जी बिल्कुल। हाँ, ऐसे बच्चे मसलन जो है मदरसे में बच्चे पढ़ते रहते हैं, अब बच्चों की जो नमाज पढ़ने की जगह है, जो हॉल है, जो मस्जिद है, क्लासें हैं, तो ऐसे में हम उम्र सारे बच्चे हैं। अब ऐसे में एक उन जैसे बच्चों की इमामत एक आदमी कर सकता है, ऐसा जो अभी बालिग भी नहीं, ये बात वो कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पर इस मसले के लिए इन्होंने जो बुनियाद बनाई है वो हजरत इब्न मसऊद के कौल को बुनियाद बनाई है। क्या है? ला यउम्मन्नल गुलाम हत्ता तजिब अलैहिल हुदूद, क़ाल इब्न अब्बास ला यउम्मन्नल गुलाम हत्ता यहतलिम। ये दोनों ही जो अक़वाल हैं या आसार हैं, इसको सनद के एतबार से बाद मुहक्किकीन ने, यहाँ हाशिया निगार ने जो हमारी किताब में है उसमें कहा है कि हम इसकी सनद को नहीं पाए। तो मतलब ये कि ये सही सनद के साथ हजरत इब्न अब्बास तक भी ये साबित है या नहीं है, ये खुद भी एक मसला है। इसी तरह हजरत इब्न मसऊद के कौल के ताल्लुक से यहाँ पर ये बात लिखने वालों ने लिखी है।
اب ابن عباس کے قول کو ضعیف سند سے ثابت کیا گیا ہے، اور حضرت ابن مسعود کے قول کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے یہ صحیح طور پر ثابت ہو۔ بہرکیف اگر یہ صحیح طور پر بھی ثابت ہو تو اس کے بالمقابل کچھ ایسے نصوص صحیح حدیثیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ جو ابھی نابالغ ہے وہ امامت کر سکتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی ہمارے درس میں ہی ایسے گزری ہے یہ حدیث کہ عمر ابن سلمہ جو 7 سال کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو لوگ قرآن سیکھ کر جاتے تھے وہ ان کے علاقے سے گزرتے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ملاقات کر کے وہ قرآن یاد کر لیتے تھے، تو انہیں کافی قرآن یاد تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قوم کے لوگوں کو نصیحت کر کے بھیجا کہ تم میں جس کو زیادہ قرآن یاد ہے وہ امامت کرے، تو ایسی صورت میں امامت کے لیے جب دیکھا گیا تو عمر ابن سلمہ کو زیادہ قرآن یاد تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے قوم کی امامت کی۔ اب وہ اس وقت 7 سال کے تھے، نابالغ تھے، ممیز تھے، وہ پیچھے جو پڑھنے والے بڑے بزرگ افراد تھے، مفترضین تھے، ان کی انہوں نے امامت کی۔ تو صحیح طور پر حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مفترض کے پیچھے مستنفل کی، متنفل کے پیچھے مفترض کی ہو جائے گی، اور خاص طور پر یہاں جو ایک نابالغ کی امامت کا مسئلہ یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ نابالغ کی امامت فرض نماز میں درست نہیں ہوگی، نفل میں درست ہوگی، تو مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ تراویح میں درست ہوگی، عشاء کی نماز میں درست نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے مشائخ؟ تو یہ کیا کہتے ہیں، فقہ حنبلی کے اعتبار سے انہوں نے یہاں پر رائے ظاہر کی ہے۔ اب انہی دونوں قولوں کی بنیاد پر یہاں کہا گیا وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ، دیگر صحابہ سے اس کے برخلاف کوئی قول ثابت نہیں ہے، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ وَأَمَّا النَّفْلُ وَفَرْضُ مِثْلِهِ فَتَصِحُّ لِأَنَّهَا نَفْلٌ فِي حَقِّ كُلٍّ مِّنْهُمْ۔ اب نفل نماز درست ہوگی اور اسی طرح ہم عمر لوگوں کے ساتھ اس کی نماز درست ہوگی، اس لیے کہ ان تمام کے حق میں وہ نماز نفل ہے۔ بات واضح ہے مشائخ؟ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عمر بن سلمہ کی، اس حدیث کی بنیاد پر یہ ثابت ہے کہ ایک نابالغ بھی، ایک ممیز بھی مفترض یعنی مفترض کی امامت کر سکتا ہے، تو نابالغ فرض نماز میں بھی امامت کر سکتا ہے، اس کی امامت بھی ہو سکتی ہے۔ عموماً ایسے بہت کم مواقع آتے ہیں جہاں پر لوگ ایک نابالغ کو امام بنا لیں، لیکن اگر بنا لیتے ہیں تو پھر اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ کبھی ایک آدھ وقت کے لیے بنا لیں، ایک چھوٹے سے فترے کے لیے بنا لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی کئی دلائل ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہتے ہیں اکثرکم قرآناً، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اقرأہم لکتاب اللہ، یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، زیادہ سب سے زیادہ قرآن جس کو یاد ہو، عن غیب حفظ ہو، وہ آدمی امامت کرے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر آپ نے اس میں یہ نہیں فرق کیا کہ وہ بالغ ہو نابالغ ہو، یہ ساری باتیں آپ نے فرق نہیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی 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 شیخ، بالکل۔ چلیے اس کے بعد وَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ مُحْدِثٍ وَلَا نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جس کا حدث ہو گیا ہو، مثلا مان لیں حالت جنابت میں ہو، یا پھر وہ بے وضو ہے، اب اس کو اس بات کا علم بھی ہے، تو پھر ایسے آدمی کی امامت درست نہیں ہوگی۔ فَإِن جَهِلَ هُوَ وَالْمَأْمُومُ حَتَّى انقضت صحت صلاة المأموم وحدہ۔ اب اس کو خود علم نہیں تھا، مثلا جو ہے مان لیں کہ اگر ایک انسان سو کر اٹھا، سیدھے وضو کر کے نماز کے لیے چلا گیا، بعد میں نماز کے بعد اس کو استنجا کی ضرورت پڑی، نماز کے بعد جا کے دیکھتا ہے کہ احتلام ہے، کپڑے میں احتلام کے نشانات ہیں،
تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا مشائخ؟ کس کی نماز درست ہوگی، کس کی نماز درست نہیں ہوگی؟ ایسا آدمی جا کے اگر امامت کر دے تو پھر کس کی نماز درست ہے، کس کی درست نہیں ہے؟ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک آدمی امام ہے، سو کر اٹھا، سیدھے وضو کیا، سیدھے جا کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں کو نماز پڑھا کے آ گیا۔ فجر کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑوں میں اندر اثرات ہیں احتلام کے، تو پھر ایسی صورت میں کس کی نماز درست ہوگی، کس کی نہیں ہوگی؟ مقتدیوں کی درست ہوگی شیخ۔ جی مقتدیوں کی درست ہوگی، امام کی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کو علم ہوتا ہے اور علم ہونے کے باوجود جا کے کھڑا ہوتا تو اس وقت درست نہیں ہوتی، اس کی امامت درست نہیں ہوتی۔ یہ جاہل ہے، اس کو خود اس کا آئیڈیا نہیں تھا یا اس کو پتا نہیں تھا، امامت کر دیا، بعد میں پتا چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ امام کی نماز درست نہیں ہوگی، مقتدیوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہاں پر اثر کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر منقول ہے کہ انہوں نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی، پھر ایک علاقے میں گئے، وہاں پر آپ کو استنجا کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ نے اپنے کپڑے میں احتلام کے نشان پائے، آپ نے اپنی نماز دہرا لی، وَلَمْ يُعِدِ النَّاسِ، اور لوگوں نے اپنی نماز نہیں دہرائی۔ تو اس اثر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی نماز درست ہو گئی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت علی سے بھی منقول ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ منقول ہے۔ اس کے بعد یہ اس کے برخلاف کسی نے ایسا عمل کیا ہو کہ سارے لوگ دہرائے نماز، ایسی بات منقول نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدیوں کی نماز درست ہوگی۔ یہ کہہ رہے ہیں فکان اجماعا قالہ فی الکافی، صاحب کافی نے اس کو کہا کہ یہ دیکھیے اجماع اس پر نقل کیا، اس طرح صحابہ میں کسی سے پھر اس کے برخلاف کوئی اور رائے منقول نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ولا تصح امامۃ الامی وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة، قال الزهري مضت السنة الا يؤمن الناس من ليس معه من القرآن شيء۔ یہ جو امی ہے ایسا آدمی جو صحیح طور پر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب دیکھیے امی ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا کا مطلب یہ کہ اگر وہ اس قدر غلطی کرتا ہے کہ معنی ہی اس کا تحویل ہو جائے تو پھر ایسے آدمی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن صرف غلطی ایسی ہے جو تجوید کی غلطی ہے، موٹے حرف کو باریک، باریک کو موٹا، جہاں غنہ وہاں غنہ، جہاں پہ غنہ ہے وہاں غنہ نہیں، جہاں پہ مد ہے وہاں پہ مد نہیں، ایسی غلطیاں کر رہے ہیں تو پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب لا يحسن الفاتحة الا بمثله کی جو بات انہوں نے کہی ہے کہ سارے ہی ایسے ہی کم پڑھے لکھے لوگ، ایسے ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ایسے میں ایسے امی کی یا ان پڑھ انسان کی امامت درست ہے، ایسے لوگوں کے لیے وہ کہہ رہا ہے۔ اس میں جو اکثر مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ کسی انسان کو آپ امامت مستقل طور پر امام بنا رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ کبھی دو آدمی جماعت بنا کے پڑھ رہے تھے، دونوں ہی تقریباً قریب قریب تھے، ایک آدمی تھوڑا بہت جانتا ہے، ایک آدمی تھوڑا زیادہ جانتا ہے، اس کو بس سورہ فاتحہ آتا ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھا دیا، تو ایسے آدمی کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے کوئی آدمی اور آ کے نماز پڑھ لے تو بھی درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کے لیے کل ایک چیز میں نے ذکر کی تھی اصول کے طور پر، کیا ہے مشائخ؟ جی کل میں نے ذکر کیا تھا، دیکھیے
من صحت صلاته صحت امامته، جس کی نماز خود اپنی نماز درست ہو جائے گی تو پھر اس کے امامت بھی درست ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو اٹک اٹک کے سورہ فاتحہ پڑھنے والا ہے، اگر اس کی نماز جب درست ہو جا رہی ہے تو پھر ان کے پیچھے پڑھنے والے کی بھی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن ایسے لوگوں کو مستقل امام نہیں بنایا جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ کبھی بڑھ گئے، پڑھ لیے تو یہ درست ہو جائے گی، کیونکہ اس کو اتنا ہی جتنا علم ہے اتنا ہی کا وہ مکلف۔ وَيَصِحُ النَّفْلُ خَلْفَ الْفَرْضِ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث محجن بن الأذرع وَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً۔ یہ کہہ رہے ہیں نفل نماز درست ہوگی فرض کے پیچھے، یعنی جو آدمی فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے نفل نماز درست ہو سکتی ہے۔ وَيَصِحُ النَّفْلُ خَلْفَ الْفَرْض، نفل نماز درست ہوگی فرض کے پیچھے۔ وَلَا عکس، یہاں آگے کہہ رہے ہیں دیکھیے، اس کے برعکس نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے کی نماز درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتا رہا ہے۔ اچھا، پہلے میں دیکھیے اس کی دلیل کہ نفل پڑھنے والے کی نماز فرض کے پیچھے ہو جائے گی۔ فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دو افراد آئے تھے، وہ بیٹھے تھے نماز کے بعد، آپ نے دیکھا، پوچھا کیوں نماز نہیں پڑھے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ گھر میں پڑھ کر آئے۔ آپ نے کہا جب تم لوگ گھر میں پڑھ کے بھی آئے ہو تو پھر یہاں پر آؤ، دیکھو کہ جماعت قائم ہے، جماعت کھڑی ہے، تو نماز پڑھ لو، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حضرت ابو سعید کی حدیث ہے، من یتصدق علی ذا، کون ہے جو اس کے ساتھ اس پر صدقہ کرے، کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نماز کے اجر کے ثواب کا زیادہ ہونے کا باعث بنے، سبب بنے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا فَيُصَلِّ مَعَهُ، اس کے ساتھ نماز پڑھے، تو حالانکہ وہ لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔ تو اس طرح جو آدمی نماز دہرائے گا تو پہلی نماز تو اس کی فرض، دوسری نماز اس کی نفل ہو جائے گی۔ ولا عکس، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے برخلاف اگر مفترض متنفل کے پیچھے پڑھنا چاہ رہا ہے تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ، استدلال کر رہے ہیں کہ امام بنایا گیا تو اس کی اقتداء کی جانی چاہیے، اس سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس بنیاد پر یہ دلیل لے رہے ہیں۔ وعنہ یصح، امام احمد کی رائے گویا کہ یہ نقل کر رہے ہیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ درست بھی ہو جائے گی۔ یہ حدیث معاذ، حضرت معاذ کی جو حدیث ہے اس بنیاد، حضرت معاذ کی حدیث کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر جا کر اس علاقے میں جہاں ان کی قوم رہتی تھی، ان کے لوگ رہتے تھے، وہاں جا کے انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھتے تھے وہ فرض نماز تھی۔ پھر جب وہ اپنے قوم کو جا کے پڑھاتے تھے تو ان کی وہ اپنی نفل نماز ہوتی تھی، ان کے پیچھے پڑھنے والے لوگ فرض نماز پڑھ رہے ہوتے۔ تو اس طرح مفترضین کی نماز متنفل کے پیچھے ہو جاتی تھی۔ یہ عہد نبوت میں ہے، یہ مسئلہ اس وقت ہے جب وحی بھی نازل ہو رہی ہے، برابر حضرت معاذ ایک اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ درست ہے۔ تو مختصر یہ کہ متنفل کی نماز مفترض کے پیچھے، مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے بالکل ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، وتصح المقضیۃ خلف الحاضرۃ وعکسہ حیث تساوتا فی الاسم۔ اچھا، ایک آدمی جس کی نماز قضا ہو گئی ہے اور ایک آدمی جو بر وقت اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں درست ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی کل عصر کی نماز نہیں پڑھا تھا، آج عصر پڑھنے والے کے پیچھے عصر کی پڑھ رہا ہے نماز، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟
حیث تساوتا فی الاسم، دونوں ہی نماز عصر پڑھ رہے ہیں. روایت واحدۃ ذکرہ الخلال لأن الصلاة واحدہ وإنما اختلف الوقت، وقت بس الگ ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر کل ہی فرض ہو گئی تھی، وہ آج پڑھ رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے. دیکھیے اس میں تو مفترض کے پیچھے متنفل، متنفل کے پیچھے مفترض، حتیٰ کہ شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ مفترض کے پیچھے مفترض کی نماز باختلاف النیہ بھی ہو جائے گی. باختلاف النیہ کا مطلب یہ کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو ظہر کی، دوسرا پڑھ رہا ہو، یعنی امام پڑھ رہا ہے عصر کی، پیچھے اقتدا کرنے والا چونکہ ابھی آیا اٹھ کے ظہر نہیں پڑھا تھا تو وہ عصر والے کے پیچھے ظہر اپنی پڑھ لے سکتا ہے. یہ بات بھی درست ہے. ان کے لیے دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم لوگ جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، رکوع کرے تو تم رکوع کرو، ظاہری اعمال میں اس کی برابر اقتداء کرو. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اور جو نیت کا معاملہ ہے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اسی بات کو بنیاد بنا کر متاخرین میں شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے یہ کہا کہ مفترض کی نماز مفترض کے پیچھے دوسری نماز بھی ہو تو بھی درست ہو جائے گی. اس کے لیے اور بھی جو صلاۃ الخوف وغیرہ کی جو احادیث ہیں اس کو بھی دلیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. تو یہ یہاں تک آج ہم لوگ باب صلاۃ الجماعہ فصل فی الامامہ اس کو مکمل کر چکے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.